آپ خالص عمل کو یاد کر لیجئے گا۔ اس کا میں طریقہ کار بھی سمجھاتا ہوں کہ عمل کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ عمل دیکھیں، عمل آپ کی اسکرین پر موجود ہے، جسے سدرۃ القرآن کہا جاتا ہے، اور آپ یہ عمل سنیں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتصمت باللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم القائم الدائم لا تأخذه سنة حاضر ناظر ولا نؤوم له ما في السماوات وما في الأرض قادر قدیر على كل مخلوق من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه کریم رحیم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا خلاف ولا كذب جبار قهار غفار ستار ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الله الرحمن الرحيم حافظ حفيظ رقيب وكيل ناصر نسير بحق الله الذي ذو الملائكة ولا فناء الحكم حاكم برحكيم بحق نبي الله اسمه أحمد حامد محمود في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصدیق الفاروق ذی النورین والمرتضی رضوان اللہ تعالی اجمعین بحق شیخ عبد القادر جیلانی سخر لی من افضل السماوات والارض بقدرتک یا قدیر القادرین وبحکمک یا احکم الحاکمین یا قدیر یا حلیم یا رحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین تک یہ عمل ختم ہو رہا ہے۔ اب اس عمل کی ترتیب اور طریقہ کار آپ اپنے بیعت شاذلہ میں نوٹ کر لیجئے گا۔ عمل اسم اعظم سدرۃ القرآن، سرکار غوث پاک کا بتایا ہوا عمل۔ اس کے فائدے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کی ترتیب اور طریقہ کار لکھ لیں کہ 40 مرتبہ روزانہ 40 دن تک پڑھا جائے گا، پرہیز ترک جلالی اور جمالی کے ساتھ، اور اپنا رخ قبلے کی جانب رکھا جائے گا، یعنی کہ جہاں آپ نماز پڑھتے ہو اسی جانب آپ اپنا رخ کر کے خوشبو کا اہتمام کر کے 40 مرتبہ روزانہ 40 دن تک پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ اس کے عمل کا طریقہ کار ہے۔ جب 40 دن مکمل ہو جائیں گے پھر اس کو اپنے ورد میں رکھیں گے، اور پھر اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی مقاصد کے لیے۔ اچھا، وہ لوگ کہ جو لوگ اس کا عمل نہیں کر سکتے، اگر وہ مثال کے طور پہ اپنے والدین کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اپنے تایا پھوپھی چچا کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے پیاروں کے لیے کرنا چاہتے ہیں جو کسی مصائب میں گرفتار ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، تو 7 بار اس عمل کو پڑھ کر آپ ایک بوتل پانی بھر کے رکھ لیں، اس میں تھوڑا سا آب زمزم ملا لیں، اپنے مریض کو پانی پلائیں، 7 دن میں انشاءاللہ تعالی صحت یابی ہوگی۔ اگر گھر کے اندر شیاطین ہے، گھر کے اندر جنات ہیں، یا گھر میں خوف محسوس ہوتا ہے، یا اوپر پتھر گرنے کی آوازیں آتی ہیں، یا آپ کو کچھ محسوسات ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، تو آپ اسی عمل کو 7 بار پڑھ کر دم کر کے پورے گھر میں پانی چھڑک سکتے ہیں۔ جب اس کا پانی پورے گھر میں آپ چھڑکیں گے تو اس گھر سے وہی شیاطین جنات گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو سارے طریقہ کار سمجھاتا ہوں کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن اور ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سفینہ نجات المسائل، کہ جو آپ خود یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ کو کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیں، خود عمل پڑھیں، خود کا طریقہ کار اپلائی کریں، اور جو خاص کر میرے شاگرد جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، میری طرف سے ان کو اجازت ہے، اگر زندگی وفا کرے تو اس عمل کو مکمل کر لیں۔ چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کریں گے اور 40 دن میں یہ عمل پورا ہو جائے گا۔ یہ وہ ہے کہ جو آپ ذی الحج میں بھی کر سکتے ہو، محرم میں بھی کر سکتے ہو، سفر میں بھی کر سکتے ہو، یعنی کہ کسی بھی اسلامی مہینے میں کر سکتے ہو۔ اور شارٹ کٹ اس سے فائدہ لینا چاہتے ہو تو اس کو 7 دفعہ اپنے ورد میں رکھو اور پھر اس کے تم کمالات دیکھو، لیکن اس کو پڑھو ضرور، اس کو یاد ضرور کرو۔ کیونکہ اس عمل کے اندر سب سے بہترین چیز پتہ ہے کیا ہے؟ تسخیر۔ ایسی تسخیر
کہ اگر تم صرف اس عمل کو ورد میں رکھتے ہو نا تو ہر بندہ تمہارا شدائی ہوگا، تم سے محبت کرے گا، تمہاری عزت کرے گا، اور دشمنوں پر تمہارا خوف اور تمہارا خوف اس پر ہوگا، یعنی کہ تمہارے دشمنوں پہ تمہاری ہیبت طاری ہوگی، تمہارا دشمن تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا، کیونکہ اس کے جو کہتے ہیں موکلان جو ہیں نا وہ ایسے ہیں کہ جیسے شیر کے مانند اپنے پڑھنے والے کے دائرے گرد گھومتے ہیں، صرف ورد میں رکھنے والے کو ہے، اور جو عمل کر لیتا ہے، اور اس کے جو موکلان کی جو حاضری ہوتی ہے نا وہ اسی صورت شیر کی صورت میں ہوتی ہے، اور جب جو لوگ اس کے 40 مرتبہ 40 مکمل کر لیں گے اور اس کی پوری اسی عمل کے صاحب دعوات ہونا چاہیں گے تو پھر میں ان کو آگے کا راستہ بتاؤں گا کہ پھر انہوں نے کیا کرنا ہے اور کس طرح اپنے نصاب کو مکمل کرنا ہے۔ اس عمل کے موکلان اتنے آسانی کے ساتھ یہ سمجھ لو کہ مسخر ہو جاتے ہیں کہ دوسرے عملوں کے اندر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں بالکل بھی یہ سمجھ لیں کہ نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی کسی قسم کا نقصان کا خدشہ ہوتا ہے، نہ کوئی رجت کے معاملات ہوتے ہیں، نہ کوئی ڈر و خوف ہوتا ہے کسی چیز کا۔ اچھا، اس کے موکلان کی جب حاضری بھی ہوتی ہے نا تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی ڈراؤنی صورتوں میں نہیں ہوتی، یہ ایسی شیر کے مانند ہوتی ہے، اور اس سے عامل کو ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اس عمل پڑھنے والے سے روحانی اور جو دوسری مخلوقات ہیں وہ خود اس کے زیر ہو جاتی ہیں۔ کوئی جنات مجال ہے آپ کے قریب آپ کو چھو کر گزر جائے، اس عامل کے سامنے کوئی جادوگر نہیں ٹک سکتا، اس عامل کے سامنے کوئی شیطان ٹک نہیں سکتا۔ اسی عمل کے ذریعے آپ کسی کا بھی عمل باندھ سکتے ہو، چاہے وہ نوری کرنے والا ہو، چاہے وہ ظلمانی کرنے والا ہو، چاہے وہ شیطانی عمل کرنے والا ہو، چاہے وہ کوئی بھی عمل کرنے والا ہو، آپ اس کا عمل بالکل آپ باندھ سکتے ہو، اس کو صرف ورد میں رکھ کر، صرف ورد میں رکھ کے۔ لیکن آپ اس کو اپنی بیعت شاذلیہ میں اس چیز کو تحریر کر لینا جو کچھ میں نے کہا ہے، کہ اس کے پورے نصاب ہیں اسی عمل کے۔ اچھا، یہی عمل 70 مرتبہ بھی پڑھا جاتا ہے، جب 40 روز 40 دن تک ہو جائے اس کے بعد 70 مرتبہ 70 دن تک پڑھیں، پھر وہاں سے نصاب شروع ہوتا ہے۔ 40 مرتبہ 40 دن آپ نے پڑھا تو اس کی فیوزات، اس کی برکتیں آپ کو ملی، اور اس کی جو نوری اور جو روحانی مخلوقات ہیں نا وہ آپ کے یہ سمجھ لیں کہ آپ کے مانوس ہوئیں آپ سے، یا آپ کا پورا دائرہ کھنچ گیا، آپ پورا ایک قلعے کے اندر ہیں، پورا حصار کے اندر ہیں آپ ایک۔ اب اس کے بعد پھر جب 70 بار شروع کریں گے نا تو ایک دن عام دن کے 7 دنوں کے برابر ہوگا آپ کا، چاہے وہ کوئی بھی عام دن ہو۔ یعنی کہ جو 7 دن کی جو آپ کی محنت ہوگی نا، اس 70 بار جب شروع کریں گے تو ایک دن میں وہ 7 دن آپ کے کور ہوں گے، اور جب 70 دن کریں گے نا پھر یہاں سے آپ کے نصاب کا آغاز ہوگا، اور پھر اس کے 7 نصاب ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر عامل بند کمرے میں بھی موجود ہے نا تو باہر کا سب کچھ اس کے سامنے چل رہا ہے، وہ اپنے پاس اپنے ارد گرد کسی چیز سے غافل نہیں ہے۔ وہ دنیا میں جس جگہ جہاں جس کو بھی دیکھنا چاہے اپنے کمرے کے اندر اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کے نصاب مکمل ہونے کے بعد۔ اور پھر جب اس کے نصاب مکمل ہو جاتے ہیں
تو پھر اسی کی روحانیت اس کو سیر کراتی ہے، عالم ناسوت کی کراتی ہے، عالم ملکوت کی کراتی ہے، عالم جبروت کی کراتی ہے، تمام کی تمام وہ مخلوقات جو شر سے جن کا تعلق ہے اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی ہیں اس کے صاحب دعوات ہونے کے بعد، اس کے سارے نصاب مکمل ہونے کے بعد۔ لیکن اس کا ایک نصاب 1 سال میں مکمل ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے 70 دن تک مکمل کر لیا، اب وہاں سے جو 71واں دن ہوگا نا آپ کا، وہاں سے نصاب شروع ہوگا، وہاں سے آپ کو 7 سال چاہیے وہاں پہنچنے کے لیے، لیکن وہ 7 سال آپ کے 700 سال کے برابر ہیں۔ اور جو شخص اس کے نصاب کی نیت کرتا ہے اور اس کے نصاب کے لیے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ وقف کرتا ہے، تو اس عمل کی برکت سے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ایسا عمل ہے یہ، اسی لیے آپ نے اس کو محفوظ رکھا۔ اور آپ دیکھیں جو خاندان قادریہ کے جو بزرگ گزرے ہیں ان کی عمر کسی کی 90 برس، کسی کی 100 برس، کسی کی 120 برس، کسی کی 130 برس رہی ہے، اسی عمل کی برکت سے۔ اس کو ایسے ہی سدرۃ القرآن نہیں کہا، کہ جب انسان اس کے نصاب کی طرف اپنا قدم بڑھاتا ہے نا تو پھر یہ سمجھ لیں کہ پہلے ہی دن سے اس کے اوپر سے تمام حجابات کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ 7 سال میں اس کا نصاب پورا ہوتا ہے، 7 سال میں۔ لیکن اس 7 سال میں جو وہ کمالات، جو وہ عجائبات جس جگہ سے گزرتا ہے نا، پھر وہ قابل دید ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے مشاہدے لکھنے بیٹھے نا تو ہر چیز کم پڑ جائے۔ یہ پڑھنے والے کے مشاہدات حقیقی مشاہدات ہوتے ہیں، وہ نہیں جو خیالی ہیں جو آج کل لوگوں کے ہوتے ہیں۔ خیالی مشاہدات اور حقیقی مشاہدات، زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو بس یہ ترتیب اور طریقہ کار لکھ لیجئے گا، اور جو لوگ یہ عمل کرنا چاہیں میری طرف سے ان لوگوں کو اس عمل کی